مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پارٹ 2 کا شدت سے انتظار تھا، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ پارٹ 2 آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میری آواز بھی خراب ہو گئی تھی، تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ لیکن آج ہی میری آواز تھوڑی بہتر ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے اپنی وائی ٹی فیملی کے ساتھ پارٹ 2 کو شیئر کروں، کیونکہ آپ سب کو انتظار ہے۔ اور یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ خاص باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند بھی آ رہی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ تو چلیے وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا بھائی چھت سے گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا، اور میری امی ہمسایوں کی گاڑی میں اس کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی تھی، اور ہم سب بہن بھائی اور بھی ہمارے رشتہ دار آ گئے، تو ہم سب پریشان گھر میں بیٹھے تھے۔ میں اس ٹائم بہت چھوٹی تھی، 6 سال کی تھی میں، اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور میں سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی، سب رو رہے تھے، سب دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں اپنی بڑی باجی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باجی نے میرے ہاتھ پکڑے اور جوڑ دیے اور مجھے کہا کہ بھائی کے لیے دعا مانگو۔ تو میں اپنے ہاتھ جوڑے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، وہ رو رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ تو اچانک گھر کی گلی سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجھے پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں گھر کا گیٹ کھلا اور ہمارے ہمسائے جو انکل تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر میرے بھائی کو ڈالا ہوا تھا اور وہ اندر لے کر آ رہے تھے اس کو، اور ان کے پیچھے میری امی سر پر ہاتھ باندھے اونچا اونچا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں صدقے جاؤں اپنے بچے پر۔ اور بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب اونچا اونچا رونے لگ پڑے اور سب کا برا حال ہونے لگا۔ جلدی جلدی اندر سے چارپائی نکالی گئی، اس پر نیا بستر ڈالا گیا اور اس پر میرے بھائی کو لٹا دیا گیا اور اس کے اوپر چادر دے دی گئی۔ مجھے پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی باجی کی ٹانگوں سے چمٹ گئی اور رونے لگی۔ بس پھر سب چارپائی کے آگے پیچھے بیٹھ گئے، میں بھی وہیں ایک کونے میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اور پھر پتہ لگا کہ ہمارا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے جو گھر بچوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا، کہکوں سے گونج رہا تھا، امی کبھی کسی کو بلا رہی تھی، کبھی کسی کو ڈانٹ رہی تھی، وہ ماں صرف اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے رو رہی تھی کہ کاش میں اپنے بیٹے کو اوپر نہ جانے دیتی، کاش میں اس وقت اس کو ڈانٹ دیتی۔ لیکن یہ سب ہونا تھا، اس نے چھت پر جانا تھا، اور یہ سب ہو گیا۔ بس ہم بہن بھائی تو اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہیں، لیکن ہماری ماں آج بھی ہمارے بھائی کو یاد کرتی ہیں، آج بھی ہمارے بھائی کی برسی منائی جاتی ہے، آج بھی میری ماں پورا قرآن پاک پڑھ کر میرے بھائی کو بخشتی ہیں، جبکہ وہ تو معصوم تھا، بالکل گناہوں سے پاک، لیکن میری ماں آج بھی اس کی برسی مناتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے تو صحت اور زندگی والی دے، آمین۔ کیونکہ اولاد ایک ایسا رشتہ ہے جس کا دکھ ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں آپ کو اپنے بھائی کی تصویر بھی دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا تھا۔ اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ تو چلیے، یہ تو میری زندگی کا سب سے دکھ بھرا حصہ تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن زندگی میں خوشیاں بھی بہت آئی ہیں۔
اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو آگے کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر میں پرائمری اسکول میں گئی، پھر اس کے بعد سیکنڈری اسکول میں گئی۔ اچھے اسکولز میں مجھے میرے بھائیوں نے، میرے پاپا نے ایڈمیشن کروایا اور مجھے پڑھایا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ مجھے پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا۔ تو بس پاپا کو اور بھائیوں کو بہت شوق تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں، تو لیکن میرا اتنا شوق نہیں تھا۔ مشکل سے میں نے میٹرک پاس کیا، تو اس کے بعد پھر میرے پاپا ریٹائر ہو گئے اور ہمارا گھر تھا گاؤں میں، ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ اور پھر میٹرک کے بعد میں نے ضد کی کہ میں نے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ بھائی تو تیار نہیں تھے اس بات کے لیے، وہ اس لیے کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن میرے پاپا میری ضد کے آگے ہار مان گئے اور انہوں نے کہا پڑھتی ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتی تو نہ پڑھے، لیکن کالج تو یہ ضرور جائے گی۔ تو پھر میرا کالج میں ایڈمیشن ہوا، اور پھر میں 19 سال کی تھی تو میرا رشتہ آ گیا، اور بہت ٹائم لگا تھوڑا، اور پھر میرا رشتہ طے ہو گیا، اور میری بہت جلدی شادی ہو گئی۔ میں 20 سال کی تھی تو میری شادی ہو گئی تھی۔ تو شادی کے 3 مہینے بعد میرا انگلینڈ کا ویزا لگا، اور پھر میں انگلینڈ آ گئی۔ تو انگلینڈ میں آئی تھی 2005 میں، اور ماشاءاللہ اب مجھے 16 سال ہو گئے ہیں انگلینڈ آئے ہوئے۔ جب میں انگلینڈ آئی تھی تو میرا دل بہت زیادہ گھبراتا تھا، اپنی فیملی سے میں بہت اداس ہو جاتی تھی، لیکن پھر 2006 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیاری بیٹی دی، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ماشاءاللہ۔ تو پھر میرا دل لگ گیا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑی مصروف ہو گئی، اور بس اسی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ تو اسی طرح بس زندگی گزرتی گئی، پاکستان کا بھی چکر لگا، اور پھر اس کے بعد 2011 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور رحمت دی، ایک اور بیٹی دی ماشاءاللہ۔ تو بس پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر جو ماں ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، اس کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں گھر کے ساتھ ساتھ۔ تو بس اسی طرح میری بھی مصروفیات بڑھتی گئی، اور پھر ماشاءاللہ مجھے 2014 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رحمت دی، ایک بیٹی دی ماشاءاللہ۔ آج میری 3 بیٹیاں ہیں، اور میں اپنے ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہوں، اور ماشاءاللہ میری بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاسٹ ایئر دسمبر میں مجھے یوٹیوب چینل بنانے کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یوٹیوب چینل بنایا جائے، کیونکہ میرا ایک مقصد ہے کہ انشاءاللہ جب یوٹیوب سے میری ارننگ سٹارٹ ہوگی تو اس کا آدھا حصہ میں ضرورت مند غریب لوگوں میں تقسیم کروں گی۔ تو اس لیے پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور بس اسی کے ساتھ میری زندگی کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، لیکن ایک پارٹ اس میں تھوڑا سیڈ تھا، آپ لوگوں کو میں نے اپسیٹ کر دیا، لیکن یہ پارٹ ہی میری زندگی کا سب سے اہم پارٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔